اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں، اس خیال میں نہ رہیں۔ کس خیال میں؟ کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دست قدرت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کافر یہ نہ سوچیں کہ وہ بچ کے کہیں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس بڑی قوتیں ہیں اور وہ کافروں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بہت غور سے سنیں، یہ پوری مسلم دنیا کی اسلامی افواج کے لیے، مسلمان مجاہدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے۔ مسلمان کو چاہیے کہ کفر کے مقابلے میں اپنی قوت کو جمع رکھے، اسلحے کی طاقت، جو مال جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے اس کی مکمل تیاری رکھے۔ یہ جو لوگ فوج کے بجٹ، میری مراد فوج کے بجٹ سے جرنیلوں کی عیاشیاں نہیں ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری مراد ہے فوج کا جو بجٹ ہے اسلحے کے لیے، جو فوج کا بجٹ ہے عالم کفر پر غلبہ پانے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی فوج ہو، ہر ملک کی فوج کے لیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے تانا بانا کفر سے مل رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، جو اس مقدس جہاد کے نام پر قوم کا بجٹ عیاشیوں میں کھا جائیں وہ تو بڑے ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کہ اپنی قوت جو ہے اس کو جمع رکھنا ہے۔ اور رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ مسلمان کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، برطانیہ کے دل میں، امریکہ کے دل میں، اسرائیل کے دل میں، جرمنی کے دل میں، فرانس کے دل میں، عالم کفر کے دل میں دھاک بٹھاؤ، ان پر اپنا رعب، اپنا دبدبہ قائم رکھو، اس کے لیے قوت جمع کرو، اس کے لیے اسلحہ جمع کرو۔ گھوڑے، خاص طور پہ گھوڑوں کا ذکر فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے۔ گھوڑا اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ میدان جہاد کی سواری ہے۔ آپ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھوڑا حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کھایا جاتا، کیوں؟ اس کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ یہ میدان جہاد کی سواری ہے، اس وجہ سے ذبح کر کے اس کا گوشت عام طور پر کھایا نہیں جاتا۔ اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، یہ میدان جہاد کی سواری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو میدان جہاد کی سواری ہو، حلال ہو، اس کا گوشت تناول نہیں کیا جاتا، تو بتائیں جو خود میدان جہاد میں اترنے والا مرد مجاہد ہو، اس کے خون کی کتنی شان ہوگی؟ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے زخم کھا جائے، اس مرد مجاہد کی کتنی شان ہوگی؟
اور جسے شہادت نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت کیا ہوگی؟ سنیں کہ جو گھوڑا میدان جہاد میں جائے، میدان جہاد کے لیے پالا جائے، اس کی کتنی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے گھوڑے کے پالنے والے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے یہ گھوڑے اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں، ایک آدمی کے لیے نہ مفید ہے نہ نقصان دہ ہیں، اور ایک آدمی کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ جس شخص کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑوں کی پرورش کرے، جو جہاد کی نیت سے گھوڑوں کی پرورش کرے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ان کو چراگاہ میں چرائے، اس پر بھی اجر و ثواب۔ پھر فرمایا یہ گھوڑے جو بھی چریں گے اس کے بدلے اسے نیکیاں حاصل ہوں گی، اگر وہ رسی توڑ کر کہیں چلے جائیں، وہ بھاگتے ہوں، فرمایا کہ ان کے بھاگنے سے جو قدم کے نشانات پڑیں گے اس کے عوض میں بھی گھوڑا پالنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کی لید پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو گھوڑا میدان جہاد کے لیے پالا جا رہا ہے اس کی لید پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لید کو اس مجاہد کے لیے، جہاد کے لیے جو گھوڑا پال رہا تھا، میدان محشر میں میزان عمل میں رکھ دیا جائے گا اور اس کا بھی وزن ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے کو وہ بھاری کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گھوڑے کسی نہر کے پاس سے گزرے، جو جہاد کے لیے پالے جا رہے ہیں، وہ کسی نہر کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے پانی پی لیں، حالانکہ مالک کا ارادہ نہیں تھا کہ ان کو میں پانی پلاؤں، وہ خود ہی پانی کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ پانی پی لیں تو اس پانی پینے پر اس جہاد کے لیے گھوڑا پالنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ایسا شخص ہے جسے گھوڑوں کی پرورش پر اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے نہ نفع نہ نقصان، فرمایا وہ ہے جس نے گھوڑے اس نیت سے پالے کہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، یعنی سواری کے لیے استعمال کرے، بس دوسروں سے مانگنے نہ پڑے، گھوڑا جہاد کے لیے نہیں پال رہا، فرمایا اس کو نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اور لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ گھوڑوں کا حق پورا دیتا ہو، ان کا چارہ، ان کی صحت کا خیال کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جس نے گھوڑے فخر، ریا اور مقابلہ بازی کے لیے رکھے ہیں تو اس کے لیے یہ وبال ہے کہ اسے اس کا عذاب ہوگا۔ گھوڑے اگر اس نے فخر کے لیے پالے، او میرے پاس تو بڑے نایاب نسل کے گھوڑے ہیں، لوگ دیکھیں آج کل پتہ نہیں، آج کل تو لوگوں کو کم ہی شوق ہے جی فلاں پیر صاحب نے، فلاں وڈیرے نے، فلاں شخص نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ فخر کے لیے ہیں، اگر وہ تکبر کے لیے ہیں، اگر وہ دکھاوے کے لیے ہیں تو یہ عذاب کا سبب بن جائیں گے، اور اگر گھوڑا میدان جہاد کے لیے ہے تو وہ گھوڑا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ گھوڑے کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ممبر پر بیٹھ کر بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کے محبوب کی زبان مقدس سے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھوڑا میدان جہاد کی سواری ہے۔ جو گھوڑا خیر و برکت والا، جو گھوڑا چلے تو نیکیاں ملے، جو گھوڑا پانی پیے تو نیکیاں ملے، چارہ کھائے تو نیکیاں ملے، اس مجاہد کی کیا شان ہے جو رسول اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔
مجاہد کی کیا شان ہے جو رسول اللہ کے گستاخوں کو للکار دے؟ اس مجاہد کی کیا شان ہے جو گورنر گستاخ رسول ہو تو اس کو 27 گولیاں مار کے واصل جہنم کر دے؟ اس مجاہد کی کیا شان ہے جو برطانیہ کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جا کے 27 خنجر کے وار کر کے اس کو ہلاک کر دے؟ اس مجاہد کی کیا شان ہے جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے اور کہے کہ گستاخوں سے بدلہ لو، پھر اس کو گولیاں مار کر چھلنی کر کے رمضان کے مہینے میں شہید کر دیا جائے؟ تو بتائیں اس کے خون کی قیمت کتنی ہوگی؟ جب گھوڑے کے قدموں کی قیمت میزان عمل میں اتنی لگ رہی ہے، اس کی لیڈ کی قیمت لگ رہی ہے، اس کے چارے کی قیمت لگ رہی ہے، جو گھونٹ وہ پانی کے پی رہا ہے اس کی بھی قیمت لگ رہی ہے، تو جو رسول اللہ سے وفا کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، ان کی قیمتوں کے کیا کہنے؟ اور اس کو امیر المجاہدین بڑی آسان زبان میں بتا گئے کہ یہ تو ہوگا حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور یہ تو معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ان کو دیکھو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے رسوا ہو رہے ہیں، کوئی ایک بات کر کے 1 منٹ بھی یہ پہرا نہیں دے سکتے۔ اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں جب وہ بات کرتے ہیں حضور کے بھروسے پر، جب وہ بات کرتے ہیں اسلام کی قوت سے، جب وہ بات کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی قوت کے بھروسے پر، تو پھر وہ جان کی بازی لگا لیتے ہیں، ہارتے نہیں ہیں، جیت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو غور کریں آپ، مسلمانوں کو رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں کافروں کے دلوں میں دھاک بٹھانی ہے۔ آج امت مسلمہ میں کس مسجد سے وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کس منبر سے وہ بات ہو رہی ہے، کس ملک کے سربراہ کی زبان ایسی ہے جس سے کافروں کے دلوں میں دھاک بیٹھتی ہو؟ کون سی اسلامی فوج کا سربراہ ہے جو اسرائیل کے دل میں، امریکہ کے دل میں، یہود و نصارہ کے دلوں میں دھاک بٹھا رہا ہو؟ نہیں، اتنی قوت، اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود دھاک نہیں بیٹھ رہی، دھاک نہیں بیٹھ رہی، رعب قائم نہیں ہو رہا۔ ہم ایٹمی پاور بھی ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ موجود ہے، لیکن دھاک تو نہیں بیٹھ رہی نا۔ بات یہ پتہ چلی کہ دیکھو تیر خود بخود نہیں چل جاتا، اسے کمان پہ چڑھانا پڑتا ہے، نشانہ باندھنا پڑتا ہے، اور اس کو دشمن کے سامنے چلانا پڑتا ہے۔ جب چلانے کی قوت ہی نہیں ہے تو پھر دھاک بھی نہیں بیٹھے گی۔ جب وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت، یہ غوری، یہ شاہین، یہ ابدالی، یہ الخالد، یہ درار، یہ ایٹامک پاور، یہ فوجیں، یہ گبرو جوان جن کے سینے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، جب ان کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز کفر تک پہنچے تو وہ دہل کے رہ جائیں۔ جب وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے ہے، یہ اسلام کی حقانیت کو اور کافروں پر دھاک بٹھانے کے لیے ہے، جب وہ فکر ہی نہیں ہے تو پھر یہ اسلحہ ہر ملک بھی ایٹامک پاور بن جائے تب بھی دھاک نہیں بیٹھے گی۔ ترکی کے پاس بھی ایٹم بم آ جائے، بات سمجھ رہے ہیں، ملائیشیا انڈونیشیا کے پاس بھی آ جائے، بنگلہ دیش کے پاس بھی آ جائے، سعودیہ کے پاس بھی آ جائے، سب کے پاس ہی ایٹم بم ہو، دھاک تو اسی وقت بیٹھے گی جب فضائے بدر پیدا کرنے والی فکر بھی موجود ہوگی، جب خندق میں لے جانے والے بھی ہوں گے سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ جب عمرو بن عبد ود ادھر سے کافروں کی طرف سے مقابلے کے لیے آیا، بڑی ڈیگیں مارتے ہوئے آیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پٹکا باندھ کر آپ نے جب میدان میں اتار دیا اور اتنا ریت اڑا کہ دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ منتظر ہیں کہ ہونے والا کیا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر اس کے مقابلے میں کم ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھنے والا ہے عمرو بن عبد ود۔ لیکن جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس گرد کے اندر سے تکبیر کی آواز بلند کی اور آپ کا وار اس پہ لگا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی یہ ضرب
جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو اس بات میں غور تو کریں نا، یہ سب کچھ جب میدان جہاد میں جائے تو پھر یہ جن و انس کی عبادتوں سے بہتر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ جائے ہی نہیں، جہاد کی نفی کر دی گئی ہو، اور یہ چوڑا یہ کہتا ہے یہ میں جہاد کر رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں میں جہاد کر رہا ہوں، کڑیوں کو نچا رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں، رنڈیاں لے کے ساتھ نکل کے کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، کنجریاں سر عام پھر رہی ہیں تو کہتے ہیں جہاد کر رہا ہوں۔ اس کو جہاد کا نام دیا۔ بدر تم سے پڑھایا نہ جائے، احد کی تم بات نہ کر سکو، خندق کا تم تذکرہ نہ کر سکو، رسول اللہ کی تلواروں کی تم نفی کرو، وہاں جب بات آئے تو اس کو تم دہشت گردی کہو، اور اپنے کنجر خانوں کو تم جہاد کا نام دو، اور پھر قوم کا یہ بھی لیڈر ہے، چوڑے کو لیڈر بنا لیا تم نے۔ توف ہے، تولو تو صحیح، اس کو تولو تو صحیح، کس ترازو میں تولو گے؟ تم اس کو غیرت کے ترازو میں تولو تو بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تم اس کو حمیت کے ترازو میں تولو تو بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تم اسے حیا کے ترازو میں تولو تو بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تم اسے قرآن کے ترازو میں، اسلام کے ترازو میں تولو تو کوئی وزن تو نہیں ہے اس بندے کا، اور اس کا نہیں۔ یہ جتنے سارے ہیں سب ایک ہی ہیں، سارے ایک حمام میں ہیں، سب ایک حمام میں ہیں، کوئی ان میں شرم والا، حیا والا، غیرت والا، حمیت والا بندہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوت قرار دیا، کس چیز کو قرار دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا خبردار آگاہ رہو، رمی یعنی تیر چلانا، حضور نے فرمایا یہ قوت ہے، دشمن پہ تیر چلانا یہ قوت ہے۔ اور یہ حضور بار بار فرماتے رہے، بار بار فرماتے رہے۔ حضور کو دشمنوں پر تیر چلانا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، آج حضور کی پسند، حضور کو جو ادائیں پسند ہے، سبحان اللہ، حضور کی جو حضور کی پسند ہے وہی مومن کی پسند ہے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ کیسی بات ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم پسند کریں جو بڑی آسان ہو۔ 20 روپے کی مسواک خرید کے دانتوں میں کرنا، سبحان اللہ، میں الحمدللہ کرتا ہوں، اور مجھے مسواک الحمدللہ محبوب ہے، میں کوئی مسواک کی نفی نہیں کر رہا، امامہ شریف مانتا ہوں، میں اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، سفید لباس پہننے کی کوئی نفی میں نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بڑا آسان ہے، کوئی رنگین بھی پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پگڑی نہ بھی باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسواک نہ کر سکا تو حضور نے اس کو رخصت دی ہوئی ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ لیکن عزیز دوستو، جب رسول اللہ کے گستاخیاں کر رہے ہوں، کفر سر پہ چڑھ دوڑے، تو جہاد کی نفی تو نہیں ہے اسلام میں، تو آج تو جہاد کی تو ٹوٹل نفی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسند کی بات ہے، مسواک حضور کو پسند ہے نا، تو تیر بھی حضور کو پسند ہے، امامہ اگر حضور کو پسند ہے تو خود پہننا بھی حضور کو پسند ہے، اگر یہ سفید لباس پسند ہے تو حضور کو لوہے کا لباس زرہ پہننا بھی حضور کو پسند ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور کوئی پسند آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو فلاں سبزی پسند ہے، حضور کو فلاں پھل پسند ہے، حضور کو گوشت کا فلاں حصہ پسند ہے، باقاعدہ اس پر لوگ دکھاتے ہیں، جی یہ کدو شریف ہے، یہ دستی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حضور کو پسند ہے، تو بھائی حضور کی 8 تلواروں کے نام بھی تو دکھاؤ نا، یہ بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ اور حضور کو کیا پسند ہے سنیں، حضور کو کیا پسند ہے اور کتنا پسند ہے، یہ بھی اگر آپ کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا پسند کا بھی آخر ایک چیز پسند ہے، ایک بہت پسند ہے، ایک بہت پسند ہے، ایک بہت پسند ہے۔ سنیں کتنی پسند ہے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ تیر پھینکا، آپ رسول اللہ کے رشتے میں ماموں ہیں، آپ نے تیر پھینکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک امی و ابی، اے سعد ارمی، تیر برساؤ، میرے گستاخوں پر تیر برساؤ۔
برساؤ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ ہے حضور کی پسند۔ اور علماء نے فرمایا سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے آپ نے اس دن 1000 تیر برسائے۔ حضور کو اتنے پسند ہیں، کتنے تیر برسائے؟ اور حضور کیا فرما رہے تھے؟ ارمی یا سعد برساؤ نا، اور برساؤ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ کبھی اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو یہ بھی پیغام دو نا، ارمی، گستاخوں سے بدلے لو، ان کی گردنیں کاٹو اور نکل کھڑے ہو رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ حضور کی پسند تو یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں، حضور کی چاہت یہ ہے۔ اور جو حضور کی پسند کو پسند کرے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جو حضور کی پسند کو پسند نہ کرے، حضور کی کسی ایک پسند کا بھی کوئی انکار کر دے نا، تو حال اس کا بڑا برا ہونا ہے، حال بڑا برا ہونا ہے۔ میں آپ حضرات کو وہ روایت انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جو حضور کی پسند کو پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ان کا کلمہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا قرآن پسند نہیں ہے، ان کی پیری مریدی پسند نہیں ہے، ان کی شاگردی استادی پسند نہیں ہے، ان کا علم اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے منہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا نسب اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے مرتبہ مقام کچھ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو رسول اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتے۔ حضور نے جہاد کو پسند کیا ہے، حضور نے جہاد کو پسند کیا ہے، حضور نے تلوار کو پسند کیا ہے، حضور نے گھوڑے کو پسند کیا ہے، اس ہتھیار کو رسول اللہ نے چوما ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو عطا کیا۔ صحابہ علیہم رضوان لنگر میں کیا بانٹتے تھے؟ حضور نے فرما دیا نا، حضور نے فرما دیا کہ حضور کو کیا پسند ہے، تیر برسانا، تو صحابہ لنگر میں تیر بانٹا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو قوم بریانی کی پلیٹیں بانٹتی ہے جی، پلاؤ بانٹتی ہے، ہمارے یہاں تو قوم ٹافیاں بانٹتی ہے جی، میں لنگر کر رہا ہوں، آؤ نا لنگر مصطفیٰ بانٹو نا، یہ والا رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ تم کافروں کے لیے کیا کرو کہ ان کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھاؤ، تیاری کرو، بار بار جنگی مشقیں کرو، بار بار اپنی فوج کو حرکت دو، اپنی قوت کو مجتمع رکھو، آپس میں اختلاف میں نہ پڑو۔ اور کیوں کہ یہ تمہارے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن۔ اور فرمایا کہ اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، یہ منافقین ہیں۔ منافقین کے دلوں میں بھی اپنی دھاک بٹھا کر رکھو۔ کیوں کہ منافق تو اسلام کے ساتھ جب چلنے کی باری آئے گی نا، اسلام کے ساتھ چلنے کی باری آئے گی تو یہ چند قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ اس لیے اس کو بھی اسلام کی حقانیت بتاتے رہو، سچا اسلام پیش کرو، خود ہی منافق پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو، یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ کریم فرماتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج میں اس حوالے سے ایک اہم بات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا اگر طوفان کہا جائے تو لفظ بڑا کم ہے، سیلاب کہا جائے تو بھی کم ہے۔ حکمرانوں کی عیاشیوں نے، اسلام سے ہماری بغاوت نے، ہم اسلام پسند ہے، سچ بتائیں مجھے آپ، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ ہم تو کفر کے نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو قبول کیا ہے، ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کو۔ اسلام سے جو بغاوت قوم نے کی نا، اس نے آج ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے
کہ روزانہ آپ پر مختلف قسم کے وار IMF کر رہا ہے، ورلڈ بینک کر رہا ہے، آپ پر فیٹف کر رہا ہے، آپ پر پابندیاں در پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. آپ نے جس کو بھی حکمران منتخب کیا، آپ زرداری کو منتخب کریں، آپ کسی جنرل کو منتخب کریں، آپ الطاف حسین کو کریں، آپ نواز شریف کو کریں، شہباز شریف کو کریں، عمران خان کو کریں، سب نے آپ کو سود میں جکڑنا ہے، سب نے آپ کو مہنگائی کے دلدل میں پھینک دینا ہے. ان کی عیاشیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق تو آپ کے گھر کے چولہے پہ پڑنا ہے، اور پڑنا چاہیے. آپ نے سود کے نظام کو ریجیکٹ نہیں کیا، آپ نے یہود و نصارہ کے نظام کو ریجیکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا بس میرا پیٹ بھر رہا ہے نا، صحیح ہے، میں دنیا میں آیا ہوں کھانا پینا موج اڑانا. تو اس بندے کے ساتھ پھر یہ سلوک تو ہونا ہے نا. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. تم نے جو کچھ بویا ہے وہ کاٹو. تم نے بے حیا کو چنا تو بے حیائی عام ہوئی، تم نے بے غیرت کو چنا تو بے غیرتی عام ہوئی، تم نے سود خور کو چنا تو سود عام ہوا. تم نے جیسا چنا ویسا تمہارے اوپر مسلط ہے اور وہ کچھ عام ہو رہا ہے. آپ کس سے شکوہ کریں گے؟ آپ کے پاس اب تو وہ احتجاج کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں رہی. کمزور لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ طاقت بھی آپ سے چھین لی انہوں نے، وہ طاقت بھی چھین لی. عزیز دوستو، ایک ہی حل ہے. آپ اگر اسلام سے کچھ تھوڑا سا واقفیت رکھتے ہیں تو اٹھائیں اسلام کی تاریخ کو، رسول اللہ کا مبارک دور دیکھیں، اور پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں، مسلمان سلاطین کا دور دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی بندہ اگر کسی دور دراز جنگل میں جھونپڑی میں بھی رہتا ہے نا تو وقت کے حاکم سے وہ بھی بات کر سکتا تھا، وہ بھی اپنا حق مانگ سکتا تھا. لیکن آپ کی چیخ، آپ کی پکار، آپ کی آہ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ تو روایت بھی ہے کہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں یا ظالم ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. ہم کون ہیں؟ ہم مظلوم ہیں کہ ظالم ہیں؟ ہم نے خود ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو، اللہ کی نعمتیں جو اس نے دی تھی ان کو ہم نے بدل نہیں ڈالا. سب سے بڑی نعمت تو اسلام تھی، اس کو تو ہم نے اپنے گھر سے نکال دیا. سب سے بڑی نعمت تو قرآن تھی، ہم نے اس کو اپنے بچوں کے تعلیم سے، نصاب سے، گھر سے نکال دیا. سب سے بڑی نعمت، نعمت کبریٰ تو رسول اللہ کی ذات تھی، ہم نے حضور کی پسند کو پسند نہیں کیا، ہم نے حضور کی چاہتوں کے تقاضے پورے نہیں کیے. ہمیں حقوق العباد یاد رہے، حقوق مصطفیٰ یاد نہیں آئے. ہمیں رسول اللہ کی عزت و ناموس کے خلاف بکبکارے ہوئے، ہمارا کوئی کردار نہیں رہا. تو مجھے بتائیں نا پھر ہم کیا مظلوم ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم مظلوم قوم ہیں؟ ہم تو ظالم ہیں. اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ تمہارے دور میں رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا، تم نہیں بول رہے، تو ان کو کرسیوں سے اتار کر کسیٹ کر پھینک دیتے، اور پھر ہم اس شخص کو منتخب کرتے. اسلام کا کوئی ایسا بیٹا منتخب ہوتا جو اعلان کرتا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا فقتلوا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا. اور کاٹ دیا جاتا، پھر آپ دیکھتے کہ زمین بھی کتنی برکتیں دیتی اور آسمان بھی کتنی برکتیں دیتا. لیکن اب فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں برس رہی ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے، مہنگائی کا کہتے ہیں طوفان آ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا، رزق کی تنگی آ گئی. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. اور یہاں حضرت سیدنا امام مجاہد کے قول کے مطابق ذکر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. جو ہمارے محبوب سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کا جینا، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. قوم تنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب فرانس میں گستاخی ہوئی تھی تو قوم نے کیا رد عمل دیا تھا؟ جنہوں نے رد عمل دیا تھا، چاہے وہ کسی بھی
طریقے سے دیا، اللہ کا فضل ہے، انہیں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑے رہے نا، انہیں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معیشت کا مسئلہ انہی لوگوں کو ہو رہا ہے، اسی قوم کو ہو رہا ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے وقت گونگی ہو گئی تھی۔ اپنے حقوق کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اتنا شور کر رہے ہو سوشل میڈیا پر، اور تم باہر نکلنے کو بھی تیار ہو ہی جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا تمہیں کوئی نہ کوئی ایجنسی، کوئی نہ کوئی ٹاؤٹ، کوئی نہ کوئی امریکہ کا پلان، کوئی یہود و نصارہ کا پلان تمہیں باہر نکال لائے گا کسی کی حکومت گرانے کے لیے۔ لیکن بتاؤ سبب کیا ہوگا؟ مہنگائی۔ تم مہنگائی کی خاطر نکل سکتے ہو، بجلی کے پیٹرول کی خاطر نکل سکتے ہو، پتہ نہیں نکلو گے کہ نہیں، لیکن نکل سکتے ہو۔ حضور کی عزت کی خاطر نہیں نکل سکتے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو تمہاری معیشت تنگ ہو گئی، تمہاری معیشت تنگ ہو گئی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگر پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے کا ہو جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نظام سود کا تم ختم کرو۔ اور ہاں یہ بھی دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی جائے، سود کا نظام ختم نہ ہوا، تو اللہ رسول سے جو جنگ کرے گا وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، تو سود خوروں کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ سودی نظام جو چلا رہے ہیں، جو اس کو پسند کر رہے ہیں، جو اس میں منہ مار رہے ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ عزیز دوستو، غور کیجئے اس بات پر، فکر کیجئے کہ معیشت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ نون لیگ کی حکومت آئی، اس نے بھی پیٹرول بڑھا دیا اور بڑھائے گی، بجلی کا ریٹ بڑھ جائے گا، آپ کا جینا تنگ کریں گے۔ لیکن غور کریں یہ جینا تنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ پر یہ مسلط کیسے ہو گئے؟ ان کو کون لایا؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائیاں، حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری نہ کرنا، اسلام کو دیس نکالا دینا، یہی فکر تھی جو ان کو لے آئی، کیونکہ ان کو پسند تو پھر آئے۔ آج اسلام کو واپس لائیں، اپنے گھر سے لے کر اقتدار تک اسلام کو واپس لائیں، قرآن کو واپس لائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ میں کہتا ہوں آپ چاہتے ہیں نا معیشت ٹھیک ہو؟ جی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ چاہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو؟ اپنی بیٹیوں کو شریعت کا پردہ کرا دیں، جائیں اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ اس کی چٹیاں لہرانا چھوڑ دیں، فرنٹ سیٹ پہ اس کو بے حجاب بٹھانا چھوڑ دیں، اس کو پارکوں کی زینت بنانا چھوڑ دیں، اس کو شاپنگ سینٹروں میں مت دھکیلیں۔ وہ قدر کی چیز ہے، وہ عزت کی چیز ہے، وہ عفت کی چیز ہے، وہ حیا کی چیز ہے، اس کی قدر کریں۔ جہاں رب ذوالجلال چاہتا ہے اس کو وہاں بٹھائیں۔ وہ کعبے کا طواف بھی کرے گی تو اس کے بھی کچھ تقاضے اور ہیں۔ جب قوم کی بیٹیاں، سنیں حدیث پاک، حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم کی عورتوں کے زیورات کی آواز، یہ جو پازیب ہوتی ہے نا پہننے کی، پاؤں میں پازیب، اس کی آواز نامحرم مردوں تک جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ چاہے جمعے کے بعد مانگو، چاہے عید کے بعد مانگو، چاہے اعتکاف میں بیٹھ کے مانگو، جب تمہاری بیٹی کے زیور کی آواز نامحرم مرد کو جائے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ بیٹی خود نامحرم کے سامنے جائے تو، چاہے کسی نام پر جاری ہے، میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کرتا، چاہے وہ کالج کے نام پر جائے، یونیورسٹی کے نام پہ جائے، جاب کے نام پہ جائے، حقوق نسواں کے نام پہ جائے، جس نام پر بھی جاری ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ میں رسول اللہ کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ والد صاحب، شوہر صاحب، بھائی صاحب، بیٹے صاحب، چاروں کو کہہ رہا ہوں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر، اس کا صدقہ اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالو تو صحیح نا، پھر رب ذوالجلال چلتے پھرتے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر تم تہجد گزاری نہ بھی کر سکے تو رب تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اگر تمہاری گھر کی عورت شرم و حیا اور عفت
کی آغوش میں ہے، رحمت کی آغوش میں ہے، نہیں تو پھر مانگتے رہو۔ اور جو اس کو پسند کر رہا ہے کہ وہ کنجر خانے لے کے نکل رہا ہے، ہر سیاسی پارٹی عورتوں کو ہی فروغ دے رہی ہے، عورتوں کو ہی بیچ رہی ہے، تو بس اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو رہیں، لیکن پھر زندگی میں خیر، زندگی میں سلامتی، زندگی میں نور، زندگی میں طہارت، قلب کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، قرب الہی، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ کون کرائے گا یہ کام؟ حکمرانوں کو کوس رہے ہیں، کوسیں، یہ تو کوسنے کے قابل نہیں، پیٹنے کے قابل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل میں اس حق میں ہوں کہ ان کو تو وہ چھتر مارنے چاہیے جو، یہ تو قاتل بھی ہیں، یہ تو زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، ہر جرم ان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، جہاں جرم کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ ان کو کوسنا اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں نے رسول اللہ سے کیا وفا کی ہے، حضور کے دین کو میں نے کتنا چاہا ہے، مجھ پر حضور کا دین کتنا غالب ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کو کہا تھا، اور آج جمعے کے دن میں ایک ہفتے کا اگر آپ سے صرف اتنا پوچھ لوں بحیثیت امام کے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ وہ بندہ بھی کیا عزت والا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا؟ میں نے پوچھا تھا، اس سوال کا جواب تو یہاں دیکھیں دو آدمیوں نے دیا ہے۔ اس کی عزت ہوگی آفس میں، اس کی عزت ہوگی سیٹ پر، اس کی عزت ہوگی دکان میں، اس کی عزت جہاں بھی ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال سے پوچھو، وہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، وہ بندہ بھی عزت والا ہے جو اپنے گھر میں شرم و حیا نہیں اپنا سکتا، وہ جو رات کو یوٹیوب دیکھ کے بدکاریاں کر کے سو جاتا ہے، وہ بھی عزت والا ہے۔ تو پھر بتاؤ نا مجھے، ہم نے عزت کا معیار کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا معیار رکھا ہم نے عزت کا؟ آؤ دین کی طرف، آؤ رسول اللہ کی شرم و حیا کی تعلیم کی طرف آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے جو نفرت کی اس کی طرف آ جاؤ، اور حضور نے حکمرانی کا جو معیار دیا ہمیں، کر کے بھی دکھائی، اپنے صحابہ علیہ رضوان کے ذریعے سے بھی دیا، انہوں نے بھی کر کے دکھائی، اور آپ نے وہ برکت والا دور نہیں دیکھا کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، اور وہ صوبے بھی ایسے صوبے نہیں تھے، یہ پاکستان میں جو 4 صوبے ایسے صوبے نہیں تھے، وہ نظام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ نے گورنروں کو لکھا کہ دیکھو تم تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہو، یعنی عوام مسلمان تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن یوں کرو کہ جو مسلمان زکوٰۃ نہیں لیتے ویسے ہی ان کو توفتاً دے دو کہ کاروبار کر لو، واپس کی فکر نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے یہ بھی کر لیا، پھر آپ کو پیسے بھجوائے، پھر رقم بھجوائی ہے، پھر سونا بھجوایا، چاندی بھجوائی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، جو جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر عیسائی تمہارے ملک میں رہتے ہیں ان کو یہ پیسے دے دو، اور بھی آپ نے باتیں بتائیں، بچیوں کی شادیاں کرا دو، فلاں کام کر دو۔ انہوں نے کہا ہم نے سب کر لیا، کہا ان کو پیسے دے دو، کہا ہم نے ان کو بھی دے دیے ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں کے پاس مال ختم نہیں ہو رہا، یہ اسلام کی برکت تھی، کسی شخص کا کمال نہیں تھا، جب اس کے دل میں اسلام انڈیل دیا گیا، اس کو اسلام کی محبت پلا دی گئی، تو پھر وہ سبحان اللہ کس مقام پہ پہنچ گیا۔ اور جس کو گناہ کی محبت پلا دی گئی ہے، جس نے سود کی محبت پی ہے، جس نے بدکاری کی محبت پی ہے، جس نے شراب کی محبت پی ہوئی ہے، جس نے اللہ کی نافرمانیوں کی محبت کو پیا ہوا ہے، وہ جب تم پہ مسلط ہو تو پھر تمہارے اوپر یہ بم روزانہ گریں گے، روزانہ بم گریں گے، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ معیشت کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ اسلام نافذ ہو، اسلام نافذ ہو۔ اگر عدالتیں انہی ججوں کے پاس رہیں، قانون انگریز کا چلتا رہا، تو پھر یاد رکھنا معیشت تنگ ہی رہے گی۔ عیاش فحاش لوگ اگر تم پر مسلط رہے تو یہی ہوگا۔ تو نظام کو بدلنے کی بات کرو۔ تبلیغ تو لوگ بہت کرتے ہیں، جمعے تو بڑے پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن فضیلت پروگرام چلتا رہتا ہے، فضیلت پروگرام ہر جمعے ایسے لگتا ہے کہ بندہ جب اٹھ کے جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے آج تو خطیب صاحب نے میری جھولی جو ہے نا وہ ایسے وظائف سے بھری ہے کہ بس او ہو سبحان اللہ کیا خطیب ہے، جنت میں مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے۔ ایسے خواب دکھا کے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ کبھی اس کو بدر میں اتار کے بھی بھیجو نا، کبھی اس کو یہ سورہ انفال بھی سنا کے بھیجو۔ آپ حضرات نے تو سنی نہیں ہوگی، یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو خوش نصیب قرآن کی محبت میں پہلے آ جاتے ہیں نا۔
اور باقی حضرات تو آتے ہیں جمعہ پڑھنے، وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب جان چھڈو، نماز پڑھاؤ، ہم تو نمازی لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہم سے آپ کیا کر رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لگ پتہ جائے گا آپ کو، اگر قرآن کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر آپ کا وقت کہیں اور ہی صرف ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، جس کے پاس فرض نماز کے بعد بیٹھ کر دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، اس بندے کو کیا کہا جا سکتا ہے، اس کو کیا نصیحت کی جا سکتی ہے؟ وہ تو فرض پڑھ کے پیسے فٹافٹ نکلتا ہے۔ عام نمازوں میں بھی جو بندہ رات کو جو سونے والی شرٹ پہنتا ہے، اس کے نیچے ٹراؤزر پہنتا ہے، اسی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس بندے کو کیا نصیحت کرے جس سے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں رب کے گھر میں جا رہا ہوں؟ اس کو پتہ ہے میرا باس چیک کرے گا تو میرا خیال ہے ناخن بھی اپنے کاٹ کے جا رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ رہا ہو تو اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کے ہاں جا رہا ہوں۔ میرے رب کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا اچھا لباس عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ مسجد ہی جا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، استغفر اللہ، مسجد حقیر ہے، نماز حقیر ہے؟ جو آپ اس طرح کہہ رہے ہو کہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے، کھجور والی پہلے ہوتی تھی، پلاسٹک کی آ گئی ہے، وہ ٹوپی پہن کے بندہ میں جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، حد ہو گئی ہے۔ دین اتنا ہلکا تم نے سمجھا؟ تو بہرحال میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا عزیز دوستو، اپنی فکر کو، اپنے شعور کو بیدار کریں، اور فکر کو بیدار کرنے کی ایک ہی صورت ہے، یہ بھی بتا دوں، حل بھی بتا دوں۔ فکر کون بیدار کرے گا؟ فکر رسول اللہ کی تعظیم، حضور کی محبت، حضور کی تکریم، حضور کو چاہنا، یہ شعور کو بیدار کر دیتا ہے۔ آپ حضور سے والہانہ عشق کریں، حضور کے بارے میں کسی سے بات نہ سنیں، اگر کوئی بک بک کر دے تو اس کی گردن اتارنے کو تیار رہیں، اللہ آپ کے شعور کے سارے دریچے کھول دے گا، سارے زاویہ فکر و نظر نور علی نور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں نور ہی نور ہوگا۔ ورنہ بے شعوری قوم کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، نکلیں ان سے اور آئیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کی طرف بڑھیں۔ اور آخری ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی، میں جو بات کر رہا تھا دو باتیں، وہ اس میں ایک بات یہ کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا، بعض لوگ اس میں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، بازاروں کے اندر اشیاء نہیں بیچ رہے اور اسٹور کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب پتہ ہے؟ بتاؤں؟ لعنت کیا ہوا۔ اور ترجمہ کروں؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو ذخیرہ اندوز ہے، جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مہنگے دام کر کے چیزوں کو رکھ رہا ہے، ابھی بھاؤ بڑھنے والا ہے، وہ رب ہے، روزی کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ ابھی اسٹور میں آگ لگی ہے کراچی کے اندر، بہت بڑا نقصان ہوا، اربوں کا نقصان لوگ بتا رہے ہیں ہو گیا، ابھی تک آج 2 دن میں آگ بجھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوکنگ آئل کی قیمتیں بڑھنے والی تھیں، بیسمنٹ میں کوکنگ آئل، یہ کل میں نے خبر میں بھی پڑھا کہ بیسمنٹ میں کوکنگ آئل بھر لیا تھا کہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ریٹ بڑھیں گے، ہم نے سستا خریدا ہے، لوگوں کو یوں مہنگا کر کے دیں گے۔ بھائی مسلمان اگر تنگی میں تو اس وقت تو ذخیرہ اندوزی تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے ریٹ بڑھیں گے، وہ الگ بات ہے، اس کے اصول اسلامی قواعد و ضوابط الگ ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب مسلمانوں کو تنگی ہو اور پھر مہنگا کر کے ان کو ستانا، غریبوں کے ساتھ مذاق کرنا، پھر کیا ہوا نتیجہ؟ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو دیکھ کر ہنسنے کی ضرورت نہیں، عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سب کو کہوں گا کہ ایسے موقع پر جب کرونا آیا، آپ نے دیکھا حالات تنگ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو صدقہ و خیرات شروع کر دیا، تو آج اگر یہ ہے تو آج بھی آپ صدقہ و خیرات کریں، آج بھی غریبوں کی مدد کریں، آج بھی مظلوموں کے پاس پہنچیں۔ کل میں یہاں ظہر کے وقت کے قریب گزر رہا تھا اس مسجد کے پاس سے، آپ یقین فرمائیں ایک بوڑھی عورت جس کی عمر کم سے کم 75-80 سال ہوگی، چہرے کی جھریاں پڑی ہوئی تھی، اس نے اتنا بڑا گھاس کا گٹھڑ اٹھا کے زمین پہ رکھ کے درخت کے سائے میں سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عمران خان کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، الطاف حسین کو، جنرلوں کو، عدالت کے نظام کو دعائیں دے رہی ہوگی بیٹھ کے۔ کیا نظام بنا! وہ مولویوں کو بھی دعائیں دے رہی ہوگی جو جا کے ان حکمرانوں کی ٹیسیاں کر کے ان کو کہتے ہیں ہاں تمہارے جیسا تو حکمران آیا ہی نہیں ہے، وہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ ان کو بھی دعائیں دے رہی ہوگی۔ وہ بیٹھی تو یہاں درخت کے سائے میں تھی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا، لیکن جن لوگوں نے اس کو تھکایا، جنہوں نے اس کو گھاس کا اتنا بڑا گٹھڑ اس وقت اٹھانے پر مجبور کیا، اس کی آہیں یہ عرش اعظم کو ہلا رہی ہیں اور ان حکمرانوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ یہ میں اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جس میں لوگوں کے اے سی پورے دن بند نہیں ہوتے،
یہ میں اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جن کے گھروں کا بل لاکھوں روپے آتا ہے، اس میں بھی یہ قسم و پرسی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی گھاس جا کے کیا کریں گے، کتنا بیچیں گے، کچرا 5 روپے کلو کاغذ بکتا ہے۔ بتائیں کون لوگ آپ پہ مسلط ہیں، اور آپ خود کیا ہیں، کیا بھاؤ ہے ہمارا، اگر ہمارے پڑوس میں اتنی عمر کی بوڑھی خواتین جو ہیں ان کے پیٹ کے اندر روٹی ٹائم پہ نہیں جا رہی، میرے پاس آپ کے پاس تو ٹوتھ پک ختم نہیں ہوتے گوشت کی بوٹیاں نکالتے نکالتے، اور ان کا حال یہ ہے۔ تو کچھ تو احساس کرو خدا کے بندو، صرف جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہو، 2 فرض پڑھنے آتے ہو، کوئی معاشرتی اندر سے زندگی تو پیدا کرو، اسلام کا کچھ تو درس سیکھو۔ تم نے گھڑیاں اتنی قیمتی لے لی ہیں، بس مولوی کے لیے گھڑی ہے، یہ ٹائم پہ جمعہ ختم نہیں کرتا، میں تو ختم ویسے بھی نہیں کرتا، سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن خدا کے بندو اس بات کا خوف تو کرو کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو ان کا حق ہے، جاؤ زکوٰۃ لے کے، زکوٰۃ اس سال کی دے دی آپ نے، اگلے سال کی دے دو، اس سے اگلے سال کی دے دو، جاؤ ان کی بیمار پرسی کرو، ان مریضوں کے پاس پہنچو، ان بیواؤں کے پاس جو جا کے سرکاری اسپتال میں افسر کو کہتی ہیں کہ ہماری بیٹی کا علاج کرنا ہے، وہ کم بخت بدبخت ملعون وہ ایسی ایسی بکواسات آگے سے کرتے ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حالات ہیں۔ اسلام سے رخ موڑنے سے بہت برا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اب بھی قوم کی اگر آنکھ نہ کھلی نا تو پھر یہ یاد رکھنا ہم تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ کی محبت، تعظیم و توقیر نصیب فرمائے۔